بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کسی گاؤں میں ایک شہزادہ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ رحم دل تھا، اپنے گاؤں کے لوگوں پر بہت رحم کرتا تھا، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی تک۔ اس کے والدین جب بھی اس سے شادی کی بات کرتے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے بہت اصرار کیا۔ اب اس نے اپنی والدہ کے کہنے پر حامی تو بھر لی، لیکن اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں لڑکیوں کے ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں۔ جو لڑکی میرے سوالات کے صحیح سے جواب دے گی، جو لڑکی مجھے لگے گا کہ میرے لیے ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس کی والدہ پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر اس نے کہا کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے یہ مانا تو صحیح۔ اب یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ خیر، جو بھی رشتہ آتا، لڑکی کے والدین پہلے تو حیران ہوتے کہ یہ شہزادے نے کون سی شرطیں رکھ دی ہیں، لیکن پھر وہ مان جاتے۔ اسی طرح پورا مہینہ گزر گیا، لیکن شہزادے کو کوئی بھی لڑکی اپنے میچ کی نہیں نظر آئی۔ اب شہزادے کی والدہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر تم نے 1 مہینے کے اندر اندر شادی نہ کی تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ اس طرح اس نے شہزادے کو بلیک میل کرنا چاہا۔ اب شہزادہ بہت ڈر گیا۔ شہزادے نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے صرف 1 مہینے کا وقت دے دے، میں اپنی پسند کی لڑکی ضرور ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ اب شہزادہ اپنی والدہ سے وعدہ تو کر چکا تھا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شہزادے نے اپنا گھوڑا نکالا اور اپنے دوست کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادے کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی وہ ہمیشہ اسی سے شیئر کرتا تھا۔ اب دوست کا گھر گاؤں تھوڑا سا دور تھا، تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ جب شہزادہ اس گاؤں میں پہنچا تو وہ گاؤں کی حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ گاؤں کے لوگ بہت خاموش نظر آ رہے تھے، چپ چپ نظر آ رہے تھے۔ خیر، وہ گاؤں پہنچ کر اپنے دوست سے ملا۔ اس کا دوست دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ آج تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ تو شہزادے نے کہا کہ دوست کب بھلائے جاتے ہیں، بس مجھے کچھ مصروفیت تھی اس لیے میں تم سے نہیں ملنے آ سکا، لیکن اب میں بہت پریشان ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی پریشانی صرف تم سے شیئر کر سکتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ میری پریشانی تو بعد کی بات ہے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ گاؤں والے اتنے خاموش کیوں ہیں آج؟ پہلے تو یہ کبھی ایسے نہیں ہوتے تھے، کیا ہوا ہے گاؤں میں؟ تو اس کے دوست نے بتایا کہ ہماری جو شہزادی ہے اس کو ایک جن زیادہ قید کر کے لے گیا ہے۔ ہم سب لوگ بہت پریشان ہیں ان کے لیے، وہ ہم سب کا، پورے گاؤں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب وہ خود اتنی بڑی مصیبت میں ہے، لیکن ہم انہیں کیسے رہا کروائیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جو بھی اس کو رہا کروانے جاتا ہے، اس کو چھڑوانے جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتا۔ شہزادے نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد کر سکوں، اس لیے مجھے بس یہ بتا دو کہ وہ جن زیادہ اسے کہاں لے کر گیا ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ یہاں سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر اس نے اس شہزادی کو قید کر رکھا ہے، اور ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کی اپنی جان ایک انگوٹھی میں ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ انگوٹھی کہاں پر رکھی گئی ہے۔ اس انگوٹھی پر ایک سفید کلر کا ڈائمنڈ لگا ہوا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، میں کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش کروں گا کہ شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں۔ شہزادے نے سوچا کہ جتنے یہ لوگ فکر مند ہیں اس کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی ہی رحم دل ہو۔ خیر، اب شہزادہ یہ سوچتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شہزادے کو ایک بزرگ ملا۔ بزرگ نے شہزادے سے کہا کہ تم بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہے ہو، تمہارا سفر آسان ہو، یہاں سے تھوڑی ہی دور ایک غار ہے، جو چیز تم ڈھونڈ رہے ہو وہ اسی غار میں تمہیں مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ کیسے شہزادے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، شہزادے کو خود بھی پتہ نہیں چلا۔ خیر، اب شہزادہ اپنی منزل کی طرف دوبارہ روانہ ہو گیا۔ شہزادے کو تھوڑی دور جا کر ایک غار ملی۔ اس غار میں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ جب شہزادے نے تھوڑا آگے جا کے دیکھا، جب شہزادے نے تھوڑا غور کیا تو وہ ایک پتھر نہیں تھا بلکہ ایک شیشہ تھا جو چمک رہا تھا، اس کے اندر ہی وہ انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ اب اس جن کی جو جان تھی وہ اس شیشے میں قید تھی، اور اس شیشے کو صرف وہی انسان توڑ سکتا تھا جو یا تو شہزادہ ہوتا، اور اگر شہزادہ ہوتا تو ایک رحم دل شہزادہ ہوتا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس شیشے کو نہیں توڑ پاتا۔ اسی لیے جو بھی لوگ شہزادی کو بچانے آئے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے جب یہ راستے پر آ رہا تھا تو اس کو وہ بزرگ ملا، باقی کسی کو وہ بزرگ نظر نہیں آیا، اس لیے یہ شہزادہ یہاں تک آسانی سے پہنچ پایا۔ خیر، اب جیسے ہی شہزادے نے اس شیشے کو توڑا تو وہ انگوٹھی نکل کے باہر آ گئی۔
اب شہزادے نے پتھر کی مدد سے اس انگوٹھی کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح اس جن زادے کی جو ساری شکتیاں تھیں وہ سب بھی ختم ہو گئی اور شہزادی وہاں سے رہا ہو گئی۔ جب شہزادے نے اس انگوٹھی کو توڑا تو وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اس کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو شہزادہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے پوچھا کہ کیا آپ وہی شہزادی ہیں جس کو میں رہا کروانے آیا ہوں؟ تو اس نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ مجھے کس طرح جن زادہ قید کر کر لے کے گیا تھا۔ اس طرح وہ دونوں اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ گاؤں والے شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ اب شہزادہ جس پریشانی میں اس گاؤں آیا تھا اس کی پریشانی تو ویسے حل ہو گئی تھی۔ شہزادے کو وہ شہزادی بہت پسند آئی تھی، اس لیے اب شہزادے نے شہزادی سے شادی کر لی اور وہ دونوں اب خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔